الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ توبہ سے منتخب کی گئی ہے، نہایت ہی جامع ترین مضامین پر مشتمل ہے. اس میں ہمارے رب، ہمارے پروردگار، سارے دنیا اور کائنات کے خالق و مالک اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کی کچھ ایسی خاص صفات بیان فرمائی ہیں. ان صفات کا بیان ہی ہمارے لیے درس اور نصیحت ہے. ارشاد الہی ہے کہ اہل ایمان جو مرد ہیں یا اہل ایمان جو خواتین ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں. اب یہ لفظ ہمدرد ہمیں ہمدردی کا سبق دیتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہمیں دوسرے مومن کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے. اور ہمدردی کی پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ شکلیں بیان فرمائی ہیں افعال کی شکل میں. وہ افعال کیا ہیں؟ فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، وہ یہ فعل کرتے ہیں کہ اچھی باتوں کو فروغ دیتے ہیں، اچھی باتوں کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، اچھی باتوں کی ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں. اور فرمایا کہ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نامناسب باتیں ہیں، جو باتیں برائی میں شمار ہوتی ہیں، گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، ان باتوں سے وہ دوسروں کو روکتے ہیں، دوسروں کو بچاتے ہیں، دوسروں کو اس کا شعور دیتے ہیں کہ یہ باتیں نقصان دہ ہیں، ان سے بچو. دو فعل ہو گئے، ایک امر بالمعروف، دوسرے نہی عن المنکر. اور تیسری بات فرمائی یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ دو فعل ہو گئے. اس کے بعد فرمایا کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرتے رہتے ہیں، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 6 افعال کو ذکر کرنے کے بعد اس کا ایک بہترین نتیجہ بیان فرمایا. فرمایا جو اس 6 قسم کے افعال کا اہتمام کرنے والے مومن ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرے گا. کنفرم، عربی کے اندر جب کسی فعل پر سین لگ جائے، سیرحم، یہ کنفرم ہو جاتا ہے، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا. اور فرمائے ان اللہ عزیز و حکیم، اللہ کامل غلبے والا ہے اور اس کے ہر کام میں بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں ان 6 جو افعال اللہ نے بیان کیے ان پہ غور کرنا ہے. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر معاشرے میں نہ رہے، یہ معاشرہ اللہ کی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو عمل ہے میرے دوستو،
یہ ہماری معاشرتی زندگی کا ایسا اہم ترین پہلو ہے کہ اس پر اگر ہم توجہ کریں تو یہ تو بڑا ہمہ جہت قسم کا مضمون ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف نماز سے متعلق نہیں ہے کہ میں ایک بندے کو نماز کی ترغیب دوں، امر بالمعروف ہو گیا۔ ایک بندہ وضو غلط کر رہا ہے، اس کو میں اس کو صحیح کر دوں، اس کو ٹوک دوں۔ ایک بندہ نماز غلط پڑھ رہا ہے، اس کو میں ٹوک دوں، نہی عن المنکر ہو گیا۔ صرف اسی میں نہیں ہے، اس سے آگے چلیں، نماز اور عبادات سے آگے آ جائے۔ معاشرت کے اندر ایک آدمی لین دین میں صحیح معاملہ نہیں کر رہا، ایک آدمی حسابات کے لکھنے میں آڈٹ کرنے میں کام صحیح نہیں کر رہا، ایک آدمی اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دے رہا، ایک آدمی وقت کا صحیح احتساب نہیں کر رہا، ایک آدمی اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہیاں کر رہا ہے، یہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھپا ہوا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس پر سوچنا ہے۔ ایک آدمی لباس پوشاک میں لباس ذرا اچھا نہیں پہن رہا، کہیں مردوں کو لباس مردوں جیسا پہننا چاہیے، عورتوں جیسا لباس پہننا شروع کر دے۔ ایک بات ہے، حلیہ مرد کو مردوں جیسا رکھنا چاہیے، عورتوں جیسا حلیہ اختیار کر لیتا ہے۔ مثال ہے، یہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اب حضور کی حدیث مجھے لباس میں، پوشاک میں، حلیے میں، گیٹ اپ میں، یہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سبق دے رہی ہے حدیث، مجھے یہاں بھی کرنا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عمل زندگی کے تقریباً ہر شعبے سے متعلق ہے، اور یہ اتنا اہم کام ہے، اتنا اہم کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو خیر امت قرار دیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ساری انسانیت کی بھلائی یہ امت کیسے کر رہی ہے؟ آگے اللہ نے خود فرما دیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی باتوں کو فروغ دیتے ہو اور بری باتوں کی روک تھام کرتے ہو، اس لیے تم سب سے اچھی امت ہو، خیر امت اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اللہ نے ہم کو خیر امت قرار دیا۔ تو اہل ایمان کے ساتھ ہماری ہمدردی کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ دو کام کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اچھا، یہ دو چیزیں جو ہے نا، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ پازیٹیو نیگیٹو میں زیادہ تو سائنس پڑھا ہوا نہیں ہوں، بچپنے کی سائنس ہے چھوٹی موٹی۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ میل فیمیل جب ملتے ہیں تب یہ تار ہمیں روشنی فراہم کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک خراب ہو جائے یہ لائٹ نہیں جلے گی، نہیں جلے گی۔ یاد رکھیے گاڑی کے اندر صرف ایکسیلیٹر نہیں ہوتا ہے، بریک بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ محمود بھائی آپ جس گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں اس کا بریک خراب ہے، آپ بیٹھیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ میں نے صرف ایکسیلیٹر تھوڑی دبانا ہے، بھائی بریک بھی چاہیے اس پہ۔ تو میل فیمیل کا نظام دونوں جگہ ضروری ہے۔ ہاں یہی ہے، تو امر بالمعروف بھی چاہیے تو نہی عن المنکر بھی چاہیے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا کہ جب یہ دونوں صفتیں امت میں موجود ہوں گی یہ امت سب سے بہتر امت ہے، کنتم خیر امت۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو اللہ نے فرمائی، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرو، یہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم غور کریں تو اہل ایمان کے ساتھ ہمدردی اس میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں کما حق ہو جیسے نماز قائم کرنے چاہیے، لیکن نماز قائم کرنا اور نماز ادا کرنا دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی آ گیا، اپنا بس اس نے نیت باندھی اور اپنا فرض پورا کر لیا، نماز ادا کر لیا اس نے۔ بھئی نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟
جو اس کے آداب ہیں، جو اس کے شرائط ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، ان سب کا اہتمام کرے آدمی. کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، وقت بھی صحیح ہو، نیت ہو، اور اس کے بعد خشوع خضوع کا اہتمام ہو. ہے جی، پوری طہارت کا اہتمام پہلے ہو چکا ہو. نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اسے پتہ چلے کہ پڑھ کیا رہا ہے، نماز میں کہاں کھڑا ہوا ہے، کس کے لیے کھڑا ہوا ہے، کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کس کے سامنے جھک رہا ہے، کس کے سامنے سجدے میں جا رہا ہے، کس لیے سجدہ کر رہا ہے. سارے مضامین کا جب ذہن میں استحضار ہوگا تو وہ نماز قائم ہوگی، تو وہ نماز قائم کی جا رہی ہوگی. تو میرے بھائی اور دوستو، باجماعت نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نماز قائم کرنے کا بہترین انداز، بہترین شکل ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بازو سے بازو ملا ہوا ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ تصور نہیں کر سکتے آپ کتنا بڑا فائدہ ہے. اس سے دلوں کا کنیکشن بنتا ہے. جی دلوں کا کنیکشن بنتا ہے حدیث شریف میں. اور اگر ہم صفوں کو درست نہ کریں تو دلوں کا کنیکشن خراب ہو جاتا ہے. مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، قبلے کی طرف کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے دل میں میرے لیے دوری پیدا ہو رہی ہے. کیوں؟ میں نے صف سیدھی نہیں رکھی ہوئی، میں ذرا سا آگے ذرا سا پیچھے ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دلوں میں فرق آ جائے گا، سیدھی کرو صفیں. ہاں، اب جب دلوں میں جوڑ پیدا ہوگا تو ظاہر ہے ایک مسلمان دوسرے کو درد کو سمجھنے والا بنے گا، دوسرے کا درد سمجھنے والا بن جائے گا. ایک مسلمان دوسرے کی خوشی کا احساس کرے گا، پھر اس میں ہمدردی کتنی شکلیں بنے گی. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اب میں آپ سے کیا عرض کروں، جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، آتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں، جاتے ہیں نکلتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، اس سے دلوں میں انسیت محبت پیدا ہوتی ہے. جی، اور ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ جس کی مثال اور کہیں آپ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. ہاں، زکوٰۃ کا معاملہ بھی اسی طریقے سے. زکوٰۃ تو ہم گویا کہ بالفعل یعنی فزیکلی طور پر ہم کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے. کسی کا راشن پانی ہمارے ہاتھ سے مل رہا ہوتا ہے، کسی کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، کسی کا چولہا جو ہے جل رہا ہوتا ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں سنبھل رہی ہوتی ہیں، سہارا مل رہا ہوتا ہے. یہ تو واضح ہے کہ ہمدردی ہم کر رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس فرض کی ادائیگی میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کی شکلیں بھی قائم فرما رہے ہیں. تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لہذا ہمیں اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمدردی کی شکل چھپا رکھی ہے. اور تیسری جو بات فرمائی پانچویں اور چھٹے فعل کی شکل میں، یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. جہاں اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو دوسروں کا حکم ذرا سا نیچے رکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میاں دوسروں کو پہلے دیکھو اللہ تعالیٰ کو بعد میں دیکھ لیں گے، ایسا نہیں. یہ ہمدردی نہیں ہے، ہمدردی کا عمل ہے ہی نہیں. جو شخص اپنے رب کا نہیں وہ کسی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جھوٹا ہے. یہ شخص، یہ دل کے اندر کھوٹ رکھنے والا شخص جو اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دے اور غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کی حیثیت کو وہ اہمیت دے دے، وفادار ہو ہی نہیں سکتا. باطل کی ساری کوشش یہی ہے. ابھی ہم ایک ایسی میٹنگ اٹینڈ کر کے آئے ہیں، بہت ہی اہم ترین، بڑی امپورٹنٹ. ایک شخص جو 30 سال تک پادری رہا ہو، پادری، اب اسلام لایا. اب آپ سوچئے اس کے پاس کتنی ساری معلومات، کسی نالج ہوگی. 2500 فیملیز کو اس نے مرتد کیا، اسلام سے پھیرا جس نے. آپ بتائیے کتنا بڑا محنت اس نے کتنی. اور جرمنی کے مشن کو چلا رہا تھا وہ. اس کے پاس ابھی بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 2.5 گھنٹے ہم نے اس کی گفتگو سنی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو مشنیاں غیر مذاہب کی جو کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے حیا اور وفا دونوں چیزیں نکالو، یہ خود ہی برباد ہو جائیں گے. اللہ کے لیے وفادار نہیں ہے، مال کے لیے وفادار ہے. یہ کبھی بھی آدمی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کھوٹا ہے، یہ سکہ کھوٹا ہے.
تو یطیعون اللہ پہلے ہونا چاہیے، اور رسولہ نمبر 2 پہ ہونا چاہیے، رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اب ایک طرف رسول کا فرمان ہے، رسول کی حرمت ہے، رسول کی عصمت ہے، رسول کی عزت ہے، رسول کی سنت ہے، رسول کی اطاعت ہے، دوسری طرف دوست کی دعوت ہے۔ ایک طرف رکھ دیتے ہیں ساری سنتوں کو، رسول کی محبت، اطاعت کو، عصمت کو اور عزت کو، دوست کی دعوت کو اہمیت دیتے ہیں۔ کھوٹا سکہ یہ کھرا نہیں ہے، یہ کھرا مسلمان نہیں ہے۔ یہ اس دوست کے لیے بھی سچا ہمدرد نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی دغا کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے میرے دوست، میں اپنے گھر سے باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ جو شخص اللہ کا وفادار نہیں، جو شخص رسول کا وفادار نہیں، وہ دوسروں سے جو وفاداری کا یہ بھرم دکھا رہا ہے، یہ غدار ہے۔ یہ شخص یہ اسی کے ساتھ غداری کرے گا، اسی کے ساتھ غداری کرے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 افعال کو ذرا سا غور سے لیں، اس پہ غور کریں، تدبر کریں۔ اللہ نے کیا بات کی؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا۔ فرمائے ان 6 صفتوں پہ آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے لیے خود ہی تیار ہے۔ ہم تو باہل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ تو ہم اللہ کا رحم، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت لینے والے بنے تو صحیح، اور بنیں گے ان 6 افعال سے۔ تو ہمیں ان 6 افعال پہ توجہ کرنی ہے۔ نیت کیجئے، ارادے کیجئے کہ ان 6 افعال کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ اپنائیں گے، سب کو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کا حقدار بنا دے۔ آج پوری امت مسلمہ سچے معنوں میں اللہ کی رحمت کی بہت محتاج ہے، بہت محتاج ہے۔ اور اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی، اس کے سامنے سارا طریقہ موجود ہے، اس طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے اللہ کی رحمت آئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس غفلت سے معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی کوتاہی کو معاف فرما دے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کا شعور اور قرآن و سنت کا تدبر اللہ ہمیں عطا فرما دے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کے مثبت پہلوؤں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، منفی پہلوؤں سے پرہیز کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں اپنی رضا، اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ان میں سے جو بھی یا اللہ کسی بھی درجے میں تیری رحمت، تیرے فضل، تیرے کرم کی حاجت مند، ہم سارے حاجت مند ہیں، اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جس ادارے میں ہم بیٹھے ہیں حسین حبیب، یا اللہ اس ادارے کو اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ ترقی اور برکتیں عطا فرما۔ اس میں لگے ہوئے تمام حضرات و خواتین کو یا اللہ حلال بابرکت روزی اور خیر و عافیت والی، ایمان و عمل کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، پوری امت محمد کو یا اللہ دین کی کامل ہدایت نصیب فرما اور مکمل امن و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، آپ اپنے شایان شان عطا فرما، ہماری دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔